موجود کا آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اجیرے کے اندر ہمارے پورے پونچھ ڈویژن کے تمام نمائندگان یہاں پہ موجود تھے۔ ہمارا یہاں پہ اجلاس ہوا جس میں اجیرے کے تمام تاجران یہاں پہ، جس کی میزبانی سردار الطاف صاحب نے کی، اور متفقہ طور پہ دیگر اضلاع میں سے بھی میرپور سے جو ہے نا ٹیلی فون پہ ہماری بات ہوئی ہے، ڈوڈیال میں، بمبر میں، کوٹلی میں ہماری بات ہوئی ہے، پھر مظفر آباد میں، اور باقی حویلی کے یہاں پہ صدر موجود ہیں، عباس پور کے صدر موجود ہیں، راولہ کوٹ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، پھر اسی طرح پلندری کے جو صدر ہیں سردار ارشاد صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، پھر اجیرہ یہ اپنا دیرکوٹ اور دیگر جو ہمارے جو مضافات ہیں ان میں جہاں جہاں تاجروں کے نمائندے ہیں، سب سے ہم نے یہ متفقہ طور پہ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم جو ہے پرامن طریقے سے اپنی اپنی دکانیں کھولیں گے، اور اگر ہمیں انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی تو ہم اپنی وہ جو دیگر دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ سارے تاجر اپنے اپنے شہروں میں، کریانہ بھی، میڈیکل سٹور بھی، ہوٹل بھی، بیکرز بھی، وہ سارے بند کر لیں گے۔ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایس او پی پہ عمل کریں، ماسک پہنیں، اور سینیٹائزر بھی تاجروں نے رکھے ہوئے ہیں اور ڈسٹینس بھی رکھ رہے ہیں۔ اگر آزاد کشمیر میں اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین یہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات جو کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، وہاں پہ اگر کرونا نہیں آتا، صرف ایک دکانداروں کے اوپر ہی آتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پالیسی پہ عمل پیرا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کاروبار کرنے دیا جائے، اور اس کے لیے ہم صبح آئیں گے، دکانیں کھولیں گے۔ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم کسی کے ساتھ تصادم نہیں کریں گے، ہم اپنے دیگر کاروبار بھی بند کر لیں گے۔ رحیم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ اگر کرونا کی وبا پھیل رہی ہے اور ہمارے اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں یہ وبا مزید پھیلی تو اس پہ اوپر تاجروں کو جو الزام دیا جائے گا، اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جتنا بھی کام کیا جا رہا ہے یہ ایس او پیز کو بحال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تک WHO کی جو بھی رپورٹس آئی ہیں ان رپورٹس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو کرونا رک جائے گا، اور یقیناً لاک ڈاؤن بھی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تاجران نے پہلے بھی ایس او پیز کا خیال رکھا، اب بھی ہم 100% ایس او پیز کا خیال رکھیں گے، ہمیں ہماری دکانات کھولنے دی جائیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو والنٹیئرلی ہم کریں گے، جو ہم اپنی مرضی کے تحت کریں گے، اس میں زیادہ اثر بھی ہوگا، اور ٹوٹلی کمپلیٹلی جتنا بھی ابھی بھی آپ جا کے ہماری دکانات میں دیکھیں، باہر لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا وہ اندر ہم سے خریداری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے سینیٹائزر ہماری دکانوں کے اندر موجود ہے۔ ہم 100% ایس او پیز پہ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہیں کہ ہم ریاست کو چیلنج نہیں کر رہے، ہم ریاست سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کی فریاد سنتی ہے جب وہ چیخ و پکار کرتا ہے، جب وہ دودھ مانگتا ہے تو اس کے دودھ کا بام اہتمام کرتی ہے۔ اگر حکومت نے لاک ڈاؤن کروانا ہی ہے تو ہمارا جو سابق تجربہ ہے اس میں وزیر اعظم نے ہم سے کئی وعدے کیے۔ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے، ہمارا باربر ہے، ہمارا درزی ہے، ہمارا مکینک ہے، وہ بیچارے یہاں پہ دیہڑی لگاتے اور جا کے کھاتے ہیں۔ حکومت اگر اس کا انتظام کر سکتی ہے، ہم مذاکرات کے دروازے بند نہیں کر رہے، ہم اپنا احتجاج اس لاک ڈاؤن کے دوران جاری کریں گے۔ جہاں پہ ہم دکانات کھولیں گے وہاں پہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہیں۔ حکومت اگر ہماری ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہے، ہمارے کمزور تاجر کے لیے بہم ریلیف کا بندوبست کرتی ہے، تو پھر ہماری کوئی ضد نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دکانات پرامن طریقے سے کھولیں گے۔ ہم ارباب اختیار سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تاجر پرامن لوگ ہوتے ہیں، کسی طرح کا کوئی ریاستی دہشت گردی ہمارے اوپر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ریاستی دہشت گردی ان ہمارے تاجروں کے اوپر جو کسی بھی طرح سے ریاست کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہتے، اگر آپ ہمارے ساتھ دہشت گردی کریں گے، آپ پولیس کا استعمال کریں گے، آپ فورس کا استعمال کریں گے، پھر مجبوراً ہمیں بھی راست اقدام کرنا پڑے گا۔ لہذا ہم وارن کرتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں آج الحمدللہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ ساری ہماری آزاد کشمیر کی جتنی بھی تاجر یونین ہیں وہ میری کال پر یہاں تشریف لائی، اور جو یہاں اعلان ہوا وہ پورے آزاد کشمیر کے سب لوگوں کے ساتھ، سب یونین کے ساتھ رابطہ کر کے پونچھ ڈویژن سے اعلان ہوا کہ کل ہم نے شٹر کھولنا ہے۔ اب یہ ہے کہ بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں جو آپ سب لوگوں نے بھی دیکھی ہیں، سیاسی بڑے بڑے اجتماع اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ ایک تاجر بیچارہ جو ایک دکان پر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس کوئی بہت بڑی نفری نہیں ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی بندہ ایک خریدار جاتا ہے تو اس کا سارا سسٹم ہم کر سکتے ہیں۔ ہم دکانوں کے اوپر نشانات لگا کے دے سکتے ہیں کہ وہاں کھڑا ہو کے کوئی جو گاہک جاتا ہے وہ سامان وہاں سے خریدے۔
ادروائز یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ 15 دن پہلے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا اور 1 سال گزر چکا ہے، یہ تاجر جو ہے نا قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اوپر سے مہنگائی کا طوفان جو ہے نا وہ غریبوں کے اوپر وہ لوڈ پڑ رہا ہے، اور اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہاں سے فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ایسے فیصلے قوم کبھی بھی نہیں قبول کر سکتی کہ جو یہ اس طرح کی جو زیادتی ہے نا، ریاست کو چاہیے، ہمارے حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو سامنے رکھ کر، وہ لوگوں کو سن کے، وہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیا کریں، ادروائز ایسے فیصلے کسی صورت میں قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارا جو ہے نا وہ شٹر کھلے گا، ہم انتظامیہ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ہماری ایسی بات نہیں۔ اگر انتظامیہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ان زیادتی سہنے والے لوگوں سے ہم میں نہیں ہیں، یہ بالکل گرانٹیڈ بات ہے کہ ہم زیادتی سہنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ زیادتی جو کرے گا وہ جیسے کرے گا ایسے واپس پائے گا۔